ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اے نبی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے اور خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوت کا وہ پہلو بیان کیجئے جس میں لوگوں کے لیے عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں۔ تو وَإِذْ قَالَ یعنی یاد کرو وہ وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور کہا اپنے باپ سے، اپنے باپ آذر سے، أَتَتَّخِذُوا أَصْنَامًا آلِهَةً، اے میرے ابا جان کیا آپ بتوں کو الہ سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے، آپ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ بت الہ ہیں تو انی اراکا وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کے قوم کو بھی، جو لوگ بھی ایسا عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں، ان کو میں کھلی ہوئی گمراہی میں سمجھتا ہوں۔ یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو فکر ہے، یہ جو خیال ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مشرکانہ ہے، یہ گمراہوں کا عقیدہ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا۔ اور جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے وہ اسی مسئلہ الہ کو سمجھانے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں جتنے بھی انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، خاص طور سے سورۃ الانبیاء اگر ہم دیکھیں، اس سورت کو سورۃ الانبیاء اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا اس میں ذکر کیا ہے، بلکہ اگر آپ غور کریں گے تو تقریباً 16 انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں ذکر کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس سورہ کا نام سورۃ الانبیاء اس لیے رکھا کہ اس میں جتنے بھی رسولوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے اور جن کا نام لیا، جن کا نام نہیں لیا گیا، لیکن جتنے بھی رسول آئے ان سب کی دعوت کا جو نچوڑ اور خلاصہ تھا، جو انبیاء کے یہاں متفق علیہ تھے، اس مسئلے کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے جن کا نام قرآن میں موجود ہے اور جن کا نام ذکر نہیں ہے، لیکن جتنے بھی رسول، جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، مگر ہم نے سارے انبیاء کو اس بات کا پیغام دیا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، العزیز اللہ ہی ہے جو غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ تو اللہ نے اس سورہ کا نام ہی اس لیے رکھا تاکہ مسئلہ الہ واضح ہو جائے لوگوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی پیغام مشرکوں کو دیتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، اس کو مانو کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، اور اس توحید کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں پوری دنیا پر اقتدار دے دے گا، تملک العرب والعجم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چیز سمجھائی۔ تو سب سے بڑا پیغام اور سب سے عظیم دعوت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو یہی مسئلہ الہ ہے۔ آج شرک کے جتنے بھی مظاہر نظر آ رہے ہیں، شرک کی بنیاد پر اگر آپ غور کریں گے تو اسی الہ کے مفہوم کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ الہ کس کو کہا جاتا ہے۔ کلمہ توحید یاد ہے، کلمہ شہادت یاد ہے، بلکہ ساتھ ساتھ کلمے 6 کلمے یاد ہیں، لیکن الہ کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ الہ کس کو کہا جاتا ہے؟ الہ کون ہوتا ہے؟ اس کی صفتیں کیا ہیں؟ اس کی صفات کیا ہیں؟ قرآن عزیز میں کئی آیتیں، بلکہ آپ غور کریں گے تو مسئلہ الہ جو بھی اللہ رب العالمین کے صفات ذکر کیے گئے ہیں وہ مسئلہ الہ کے حوالے سے ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اسی الہ کے مفہوم کو وہ سمجھتے تھے، اس لیے ان کے سامنے یہی تھا، ماننا ہے تو کلمہ پڑھ لیتے تھے، لیکن اگر نہیں سمجھ میں آیا تو انکار کر دیتے تھے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ پڑھنے کے بعد بھی مشرک تھے،
جس نے بھی ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، جو بھی توحید پر آیا، صحیح معنوں میں جس نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے اس کو سمجھ کر کے اس کو اختیار کیا، وہ کبھی پھرے نہیں. لیکن آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کلمہ شہادت کلمہ توحید کی گواہی دیتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں توحید نہیں ہے، اس کے اعمال شرکیاں ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے بجائے بدعت کے اوپر وہ مصر ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ اس کلمے کو ہم نے ایک منتر سمجھا ہے، اس کو نہیں سمجھا ہے. اس کلمے کو اور اس میں جو الہ کہا گیا، الہ کو ہم نے جانا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ الہ کہا کس کو جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد سے کہا تھا تتخذوا اصناما آلہہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کے ان بتوں کو الہ سمجھتے ہو؟ ہم ترجمہ کرتے ہیں لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، عبادت کا مستحق نہیں ہے، عبادت پہ بات ہو چکی ہے. لیکن الہ کس کو کہا جاتا ہے؟ الہ کا مفہوم کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو یہ الہ ہے کیا؟ دو صفتیں، یاد رکھیے اس بات کو، دو صفتیں ایسی ہیں کہ ان دو صفتوں کو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور میں مان لیا جائے تو اس کو ہم الہ مانتے ہیں. یہ دو صفتیں ایسی ہیں جو خاص اللہ رب العالمین کی صفت ہے، خاص الہ کی صفت ہے، الہ کے علاوہ کسی اور میں یہ صفتیں نہیں پائی جاتی ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اب کوئی چاہے زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے، لیکن اگر وہ دو صفتیں اللہ کے علاوہ کسی اور میں وہ مانتا ہے تو وہ اللہ کے علاوہ وہ دوسروں کو الہ سمجھتا ہے، پھر وہ اپنے لا الہ الا اللہ میں کھڑا نہیں ہے، اس کا کلمہ صحیح نہیں ہے، اس کے تقاضے، کلمے کے جو تقاضے، اس تقاضے پر وہ پورا نہیں اترتا ہے. آپ پڑھیے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، 6، 7، 8، آپ پڑھتے جائیے. اللہ رب العالمین نے دو صفتیں، میں نے کہا دو صفتیں الہ کی صفت ہے. نمبر 1 عالم الغیب ہونا، عالم الغیب ہونا. نمبر 2 مختار کل ہونا. یہ دو صفتیں اللہ رب العالمین کی ایسی ہیں جو صرف اللہ میں پائی جاتی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ میں بات بیان فرمائی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اللہ کا ہی ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، وما تحت الثری اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کا ہے. اس سے کیا ثابت ہوا؟ اللہ ہی مختار کل ہے. مفسرین نے جب تفسیر فرمائی تو کہا مالکن و ملکن و تصرفن و ارادتن و اختیارن. اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مدبر ہے، اللہ ہی متصرف ہے، اللہ ہی اس کائنات کے نظام چلانے والا ہے. تو مختار کل اگر اللہ کے علاوہ یہ صفت کسی اور میں ہم مانتے ہیں تو ہمارا لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے، الہ کی صفت ہے، الہ کی صفت ہے. آگے اللہ نے ذکر کیا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، زور سے بولو، اللہ وہ تو سنتا ہی ہے. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ رب العالمین وہ بھی جانتا ہے جو راز ہیں، جو راز ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. اللہ راز کیا ہے؟ راز وہ ہے جو صرف میں جانتا ہوں، نہ میری بیوی جانتی ہے، نہ میرے بچے جانتے ہیں، نہ میرا ساتھی جانتا ہے، نہ میرے ساتھ رہنے والا جانتا ہے. اللہ راز وہ ہے، اللہ تو اس کو جانتا ہے. ابھی میں نے زبان پہ اس کو لایا نہیں، وہ میرے سینے میں دفن ہے، تو اللہ تو وہ جانتا ہے. وہ اخفا، اللہ اخفا کیا ہے؟ اخفا یہ ہے کہ وہ بات جو تیرے دل میں کھٹکی جو صرف تو جانتا ہے، لیکن وہ باتیں جو 20 سال بعد 100 سال بعد تیرے ذہن میں آئے گی، اللہ اس کو بھی جانتا ہے.
تو یعلم السر واخفا، اللہ راز کو بھی جانتا ہے، جو آج دل میں انسان کے کھٹکا، جو سینے میں دفن ہے، لیکن جو 10 سال کے بعد 100 سال کے بعد تیرے دل میں کھٹکے گا، اللہ اس کا بھی علم رکھتا ہے. یہ کیا ہے؟ عالم الغیب. یہ الہ کی صفت ہے. آگے اللہ نے خود ہی اس کا نتیجہ نکالا ہے. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. 2 صفتیں اللہ نے اپنی ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ ہی کی ملکیت ساری ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے، جو زمین کے نیچے ہے، اس کی ملکیت اللہ کی ہے. اور اللہ عالم الغیب ہے، جو انسان کے سینوں میں راز دفن ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو بعد میں آئے گا اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اس لیے اللہ عالم الغیب ہے. اور جس کے اندر یہ 2 صفتیں پائی جائیں، اللہ نے آگے کہا اللہ لا الہ الا ہو. لہذا اس بات کو سمجھ لو، اللہ ہی وہ الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. تو یہ الہ کی ہی صفتیں ہیں، عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا. اگر اللہ کے علاوہ کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو، کسی بزرگ کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو اگر ہم مانتے ہیں وہ مختار کل ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے ماننے والے اور اپنے مریدین کے حالات سے واقف ہے، تو لا الہ الا اللہ اس کا صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ یہ صفت تو اللہ کی ہے، الہ کی ہے، یہ صفت الہ کی ہے. آپ سورہ آل عمران پڑھیں، آیت نمبر 5-6 اللہ نے وہی بات بیان کی. سورہ آل عمران کی ابتدا ہوتی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پہلے اللہ نے اپنا ذکر کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے عالم الغیب. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اللہ وہ ذات ہے کہ جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. لا یخفا، کوئی چیز پوشیدہ نہیں. فی الارض، زمین پر، افریقہ کا جنگل ہو، پتجھڑ کا موسم ہو، اور وہاں اربوں خربوں کی تعداد میں پتے جھڑ رہے ہوں، اللہ تعالی کون سا پتا کب ٹوٹے گا، زمین کے کس حصے پر وہ گرے گا، اللہ وہ تو جانتا ہی ہے. اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ پتا جب اپنے درخت سے ٹوٹے گا، اپنے شاخ سے ٹوٹے گا، زمین تک پہنچنے تک کتنی کروٹیں لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. نہ تو زمین میں کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو، نہ آسمان میں کوئی چیز ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو. تو اللہ ہی عالم الغیب ہے. اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری صفت کا ذکر کیا، مختار کل ہونا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی ہے. کس کا ذکر ہوا؟ سورہ ال عمران کے دوسری آیت الف لام میم کے اللہ لا الہ، اسی کے صفات ذکر ہو رہے ہیں. تو یہاں اللہ نہیں کہا، وہی ہے. کون؟ جس کا ذکر کیا گیا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء. اللہ ہی ہے جس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ عالم الغیب ہے. پھر هو الذی، وہی ہے، یصورکم فی الارحام، جو رحم مادر میں پانی پر نقشے بناتا ہے جیسا چاہتا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. رحم مادر میں نطفہ پہنچا، اس نطفے کو اللہ رب العالمین شکل دیتا. کون مصور ہے جو پانی کے اوپر تصویر بنائے؟ اللہ فرماتے هو الذی یصورکم فی الارحام. 3 اندھیروں میں، پیٹ کا اندھیرا، رحم مادر کا اندھیرا، پھر وہ جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے اس کا اندھیرا. 3 اندھیروں میں اللہ ہی وہ ذات ہے جو پھر ایک شکل دیتا ہے اس پانی پر، اور پھر انسان کی شکل میں انسان پیدا ہوتا ہے. وہ شکلیں آج حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور قیامت تک جب تک اللہ چاہے گا اللہ رب العالمین لوگوں کو پیدا کرتا جائے گا. کیا مجال ہے کسی کے فنگر میچ ہو جائیں، آنکھوں کی پتلیاں میچ ہو جائیں، چہرہ بھی برابر نہیں ملتا ہے، فطرتیں الگ الگ ہوتی ہیں، مزاج الگ الگ ہوتا ہے. یہ اللہ رب العالمین ہے. دنیا میں گاڑیاں بنتی ہیں، ایک کمپنی کی گاڑی، اس کی آواز سن کر کے اندازہ ہو جاتا فلاں گاڑی جا رہی ہے. یہ دنیا کا پروڈکشن ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک جب بھی پیدا کرے گا
کسی کا فنگر میچ نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, جو چاہتا ہے کرتا ہے. فعال لما یرید ہے, مختار کل ہے, قدیر ہے, قادر ہے, وہی مختار کل ہے. آگے اللہ نے نتیجہ نکالا, لا الہ الا ہو, جس میں یہ دو صفتیں پائی جائیں وہی الہ ہے. لا الہ الا ہو العزیز الحکیم, وہی بات اللہ نے دہرائی ہے. تو یہ دو صفتیں, لا الہ, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. کون ہے؟ وہی جس پہ دو صفتیں اللہ نے ذکر کی. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ عالم الغیب ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام, جو چاہتا ہے کرتا ہے, مشیت اسی کی چلتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گردن پر چھری چلانی چاہی, اللہ نے کچھ اور چاہا. حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو بچانا چاہا, اللہ نے کچھ اور چاہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ ان کے چچا ایمان لے آئیں, اللہ کی مشیت کچھ اور تھی. تو اللہ کی مشیت پر اللہ کو اختیار ہے, کسی اور کو نہیں. یہ ہے اللہ, اس کو کہا جاتا ہے الہ. تو یہ دو صفتیں اللہ رب العالمین کی الہ کی ایسی ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور میں اگر آپ مانتے ہیں لا الہ الا اللہ, یہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے اس کا. آج نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے, بلکہ انبیاء, اولیاء, ان کو بھی متصرف فی الکائنات مانا جاتا ہے اور ایک مغالطہ دیا جاتا ہے. اللہ کے پاس جو غیب ہے, اللہ کے جو تصرفات ہیں وہ ذاتی ہیں, باقی لوگوں کو عطائی ہیں. حج میں جاتے ہیں, عمرے کو جاتے ہیں, تلبیہ پکارتے ہیں, اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں. ان الحمد والنعمت لک, اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے, جو بھی نعمتیں میرے پاس ہیں اس کائنات میں نظر آ رہی ہیں اللہ تیری ہے. آگے والملک لا شریک لک, ملکیت, اختیارات, مختار کل ہونا اللہ تیری صفت ہے, اس میں کوئی شریک نہیں ہے. حج کر کے آ گئے, عمرہ کر کے آ گئے, تلبیہ پکار کے آ گئے, اور پھر اللہ کے علاوہ غوث اعظم کوئی اور ہے, مشکل کشا کوئی اور ہے, حاجت روا کوئی اور ہے, کیا فائدہ ہوا ہے؟ تلبیہ میں تو پکار کے آئے نا, اب اس کو ذاتی اور عطائی میں تقسیم کرنا, یہ ذاتی ہے یہ عطائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے, مشرکین جب تلبیہ پکارتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکن ہوا لک, تو جب وہ کہتے تھے لا شریک لک, اللہ کے نبی کہتے تھے قد رک جاؤ ذرا, آگے مت بڑھو, آگے مت بولو. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب ان کی تلبیہ پڑتی تھی تو آپ کہتے تھے قد رک جاؤ, آگے مت بولو. لیکن وہ آگے کیا بولتے تھے؟ الا شریکن ہوا لک تملک و مملک, اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے جس کو تو نے اپنا شریک بنا لیا ہے. تملکہ وما ملک, اللہ نے یہ اختیارات تو نے ہی دیے ہوئے ہیں, یہ عطائی ہے تیرے جانب سے ہے. تملکہ, اللہ نے تو نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں. وما ملک, یہ اختیارات ذاتی نہیں ہیں. تو نبی نے منع کیوں کیا اس سے؟ لہذا یہ ذاتی اور یہ عطائی, یہ جو مغالطہ دیا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اس لیے ان مشرکین کے تلبیے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکیر کرتے تھے, آگے مت بولو, رک جاؤ وہیں پہ, آگے مت بولو. یہ کوئی ذاتی اور عطائی والا مسئلہ نہیں ہے. اور آج باقاعدہ یہ لوگوں میں پھیلایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ 313 نجیب ہوتے ہیں, نوجبا ہوتے ہیں. 313 ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو نوجبا کہا جاتا ہے, اور پھر ان میں سے 70 ایسے ہوتے ہیں جن کو نقبا کہا جاتا ہے. پھر ان 70 میں سے 40 ایسے ہوتے ہیں جن کو ابدال کہا جاتا ہے. پھر اس میں سے 7 ایسے ہوتے ہیں جن کو قطب کہا جاتا ہے.
پھر ان میں سے 4 ایسے ہوتے ہیں جن کو اوتار کہا جاتا ہے، پھر ان میں سے ایک وہ ہوتا ہے جس کو غوث کہا جاتا ہے، اور غوث کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے، نعوذ باللہ، یہ مانا جاتا ہے. ہاں، اور یہ ہمیشہ مکے میں رہتے ہیں. نبی تو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، صحابہ مدینے چلے گئے، کوئی حبشہ چلے گیا، اور یہ ہمیشہ مکے میں رہتے ہیں. یہ عقیدہ ہے. جو غوث آدم کہا جاتا ہے یہی ہے معاملہ، کہ ہر زمانے میں یہ موجود ہوتے ہیں. جب کوئی فریاد کرنے والا فریاد کرتا ہے، مانتا ہے، تو یہ 313 لوگوں کے پاس یہ فریادیں پہنچتی ہیں. پھر وہ 313 وہ 70 لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ 70 لوگ پھر 40 لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ 40 پھر 7 کو پہنچاتے ہیں، 7 پھر 4 کو پہنچاتے ہیں، 4 پھر غوث کو پہنچاتا ہے، غوث پھر اللہ کو پہنچاتا ہے. یہ عقیدہ ہے. تو چاہے اس کو آپ عطائی مانو یا ذاتی مانو، اللہ نے خاص طور سے قرآن عزیز میں کہیں بھی آپ پڑھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، خود ہی قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا، تلک انباء الغیب نوحیہا الیک، اے نبی یہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہلوایا گیا، قل انی لا املک لنفسی ضرا ولا نفع ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو ساری بھلائیاں خود کے لیے اکٹھا کر لیتا. وما مسنی السوء، مجھے کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا. لہذا اللہ کے علاوہ یہ 2 صفتیں، الہ کے علاوہ 2 صفتیں کسی اور کے لیے ماننا، یہ لا الہ الا اللہ کے اقرار میں کجی اور کمی ہے. تو آج شرک کے جتنے بھی مظاہر آپ کو نظر آئیں گے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. کوئی مر کر کے حالات سے لوگوں کے واقف نہیں ہو سکتا ہے. آج یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اس دنیا سے پیر حضرات چلے گئے، لیکن وہ اپنے مریدین اور اپنے متبعین اور اپنے ماننے والوں کے احوال سے واقف ہیں، انہیں ساری خبریں ہیں، اگلے پچھلے سارے چیز ان کے اوپر ظاہر ہیں، کوئی چیز غائب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. او کالذی مرت علی قریۃ خاویۃ علی عروشہا، ایک بستی سے ان کا گزر ہوا جو بستی ویران ہو گئی تھی. حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے موت دے دی. ثم بعثہ، پھر اللہ نے زندہ کر دیا. کتنا؟ ثم اماتہ 100 عام، 100 سال کے لیے. 100 سال کے لیے موت دے دی حضرت عزیر علیہ السلام کو. ثم بعثہ، پھر زندہ کیا. اور جب زندہ ہوئے تو پوچھا کم لبستا؟ لبست یومن او بعض یوم، کتنا ٹھہرے؟ ایک دن یا آدھا دن؟ نبی ہیں، زمین کے اوپر ہیں، اللہ نے موت دے دی ہے، مر گئے ہیں. 100 سال 36,000 بار بجلیاں کڑکی ہوں گی، 36,000 بار ٹھنڈی کا موسم آیا ہوگا، 36,000 بار ان کے اوپر سردی کا موسم آیا ہوگا. لیکن مرنے کے بعد کچھ علم نہ رہا، کوئی خبر نہ رہی، بلکہ اللہ رب العالمین نے پوچھا کم لبستا؟ لبست یومن و بعض یوم. تم جو مر گیا وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، حالات سے واقف بھی ہے. نبی مر کر کے زندہ بھی ہوئے ہیں، کچھ خبر نہیں کتنے دن تک مرے رہے، موت کتنے وقت تک طاری رہا، خبر نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ توحید میں خلل کا نتیجہ ہے. لا الہ الا اللہ. تو الہ کی جو صفتیں ہیں یہ ایسی صفتیں ہیں کہ اگر ان کو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور میں مانتے ہیں یہی شرک ہے. ہم زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، لیکن اگر ان صفتوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور میں مانیں، ہم توحید پر نہیں ہیں، ہمارے عقیدے میں خلل ہے اور بگاڑ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو
تا زندگی توحید پر قائم رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے شرک سے بدعات سے الہ العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے. الہ العالمین جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں الہ العالمین ان کی پریشانی کو دور فرمائے. الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.